بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الامر بالنفساء اذا نفس یا اذا نفسنا، دونوں نسخے میں دو طرح کے عبارتیں ہیں، اذا نفسا بھی ہیں، اذا نفسنا بھی ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ عنوان قائم ہی نہیں ہوا، بعض نسخوں میں یہ عنوان قائم ہی نہیں ہوا، بلکہ باب کیف کان بدء الحیض، اس عنوان کے تحت یہ بھی روایت لالی گئی جو روایت یہاں مذکور ہے، اور جس روایت کی تلاوت ہوئی ہے یہ روایت تقریباً 27 مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں نقل کی ہے، 27 مرتبہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام بخاری کسی روایت کو کئی بار ذکر کرتے ہیں تو اس میں اتنے عناوین ہیں، اتنے مضامین ہیں اور اتنے مسائل ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے امام بخاری علیہ رحمہ، جتنی بار میں ان متون کو دہراتا رہوں گا، تمہیں اشارہ دیتا رہوں گا، اب کے مرتبہ یہ مسئلہ یہاں سے نکلا، اب کے مرتبہ یہ مسئلہ یہاں سے نکلا، اب کے مرتبہ یہ مسئلہ یہاں سے نکلا، اس طریقے سے ایک ایک مسئلے کی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کے ذریعے سے حدیث کا ترجمہ بیان کرتے رہیں گے۔ چنانچہ یہاں حضرت نے حکم بیان کیا کہ اگر کوئی نفسا، دیکھو یہ دونوں ترادف میں استعمال ہوتے ہیں۔ عام طور پر نفسا ان خواتین کو کہا جاتا ہے جو بچے جنم دینے کے بعد ان ایام میں گزرتے ہوں۔ ایام میں تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ دو طرح سے ہوا کرتا ہے، ایک ہے حیض جو ماہانہ نظام ہے، اور ایک ہے نفسا یعنی جس کو نفاس کہا جاتا ہے، یہ تقاضے پر، تولد پر اس کا نظام ہوتا ہے۔ تو یہاں نفسا سے مراد یہاں تولد والی عورتوں کا حکم بیان کرنا نہیں ہے، حیض والی عورتوں کا حکم بیان کرنا ہے۔ اور حضرت نے یہاں حیض کہنے کے بجائے، امر الحیض کہنے کے بجائے تو حضرت نے کیا فرمایا؟ نفسا۔ تو پتہ یہ چلا جمع میں حیض کی جمع، یہ بعض مرتبہ جس طریقے سے نحو میں آپ پڑھے ہوں گے، بعض حروف کے الفاظ کے جمع اس کے الگ لفظوں سے ہوتا ہے، انہی میں سے یہ حیض کی جمع نفسا سے کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ حیض کرنا چاہیے تھا۔ افصح یہی ہے کہ اس کو نفسا کہا جائے۔ خیر، بہرحال اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا کر ترادف بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی حیض کی جگہ پر نفاس کا، نفاس کی جگہ پر حیض کا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں کوئی حالات کے اعتبار سے آپ کو حکم دے دینا ہے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات سند جو بیان کیے امام بخاری علیہ رحمہ، اس کی انتہا حضرت عائشہ پر ہے۔ یہ روایت کتاب الحج میں بھی آپ کو آئے گی اور کتاب الاضحیہ میں بھی آپ کو آئے گی۔ فرماتی ہیں اس سے پہلے بھی یہ ایک مرتبہ آ چکی ہیں، تو اس طریقے سے یہ روایتوں کا آنا جانا ہوتا رہے گا۔ تو یہ ارشاد فرمانا چاہتی ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حج کے سفر میں نکلے، جب ہم لوگ صرف پر پہنچے، یہ ایک علاقہ ہے جو بالکل 7 میل کے فاصلے پر مکۃ المکرمہ سے موجود ہے۔ وہاں سے مکۃ المکرمہ 7 میل کا فاصلہ ہے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا میں حائضہ ہو گئی۔
حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. میرا رونا اس لیے تھا کہ میرے بہت سارے عزائم تھے. میں یہ کروں گی، یہ کروں گی، یہ کروں گی. عبادت کے اعتبار سے عزائم، طواف کے اعتبار سے عزائم، عمرے کے اعتبار سے عزائم، دعا کے اعتبار سے عزائم، نمازوں کے اعتبار سے عزائم. بھئی کوئی بھی پہلی بار جاتے ہیں تو ان کے اندر عجیب سے، اور خصوصاً جب بار بار جاتے ہیں ان کے مقابلے میں جو کبھی کبھار جاتے ہیں ان کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں بار بار کے مقابلے میں. اس لیے امام صاحب علیہ رحمہ مکۃ المکرمہ کے قیام کو مکروہ قرار دیتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ زرغباً وزدد حباً، کبھی کبھار جاتے رہو گے محبت بڑھتی رہے گی، ہر بار جاتے رہو گے تو عادت سی پڑ جائے گی، پھر احترام کی کمی ہو جائے گی، اکرام کی کمی ہو جائے گی. تو یہ اکرام اور احترام کی کمی اس وقت ہونے لگتی ہے جب آدمی بار بار جاتا ہے اور پھر اس کا عادی بن جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی دیدار کا کیا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے کہ عام طور پر مسجد کے مقیمین کے اندر مسجد کے آداب کی رعایت کم ہوتی ہے بمقابل ان لوگوں کے جو نمازوں کے اوقات میں آتے ہیں، تو ان کے نزدیک مسجد کا اہتمام، مسجد کا اکرام، مسجد کے آداب کی رعایت زیادہ ہوتی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ مسجد ہی میں رہتے ہیں، جیسے کہ حفظ کے طلباء. بار بار مسلمانوں کو مسلمان بناتے رہنا چاہیے. اور اس کی ذمہ داری کس کی؟ تو کیا کہا حضرت نے یہ فرمایا کہ میں تو حائضہ ہو گئی تو اس لیے رو رہی ہیں. حائضہ ہونے پر نہیں رو رہی ہیں. رو کیوں رہی ہیں؟ جو جذبات لے کر میں جا رہی ہوں وہ جذبات میں فرق پڑ رہا ہے. وہ جذبات پورے کے پورے میرے سامنے مٹے ہوئے نظر آ رہے. اب جب حائضہ ہو گئی تو اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی. جی چاہتا تھا کہ چلو بھائی ہم جاتے ہی یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تم، اس لیے کہ تم ایسے ناپاک حال میں ہو. جب تک پاک نہیں ہو سکتے تم کچھ نہیں کر سکتے. اب کیا کیا؟ پوچھا حضرت نے کیا بات ہے بیگم، رو کیوں رہی ہیں؟ رو کیوں رہی ہیں؟ تو آپ نے رونے کی وجہ خود جان کر کہنے لگے اچھا کیا تم ناپاک ہو گئیں؟ ارے بھئی ایام میں آ گئیں. تہذیب والا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا آپ ایام میں آ گئیں؟ ایام، ہر خاتون کے الگ الگ ایام ہوتے نہیں ہوتے، تو یہ پوچھا کیا تم ایام میں آ گئی؟ وہ ہر ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا ترجمہ جو تہذیب کے خلاف ہو، مہذب لوگوں کے خلاف ہو، اور مجلس کے خلاف ہو، اور ایسے محفل کے خلاف ہو جہاں پر عمائدین رہتے ہوں اور باحیا لوگ رہتے ہوں، ایسے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو گھن محسوس ہو. اس لیے ترجمہ مہذب والا وہ یہ ہے کیا تم ایام میں آ گئیں؟ کہا جی ہاں. فرمایا ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم. فرمایا ارے یہ معاملہ میرے ساتھ ہے. حضرت دعا کر ڈالو، میں دعا کر دوں رک جائے؟ ارے یہ تو من جانب اللہ طے شدہ بات ہے، اور اللہ نے آدم کے اولاد پر یہ سب کے سب معاملہ روز اول سے طے کر دیا. علماء نے عجیب بات کہی. یہ درمیان میں عورتوں کو جو ایام آتے ہیں وہ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ آزمائش، تکلیف پر، جیسے کہ میں کل تفصیل سے بتا دیا ہوا اذن. دوسری بات یہ تم نے جتنے ایام میں، پاکی کے ایام میں جو کرنا تھا وہ نہیں کی، تو ناپاکی کے ایام میں تم استغفار میں گزارو. یہ ایام الاستغفار ہیں، ایام الدعاء ہیں، ایام الذکر ہیں. عربی ایام الصلاۃ نہیں ہے، ایام الصیام نہیں ہے، ایام التلاوہ نہیں ہے، تو ایام الاوراد و وظائف تو ہیں. اب تم استغفار میں گزارو، اسے کہتے ہیں ایام الاستغفار. نمازوں کے اوقات میں بیٹھو مصلی پر اور ان اوقات میں استغفار کرو اللہ سے خوب جم کر. یا اللہ
تو آپ نے مجھے اللہ نہ کرے انہی ایام میں موت آ گئی تو اچھی چیز نہیں ہے نا بھائی. تو استغفار میں گزارو. موت آئے تو استغفار کے ساتھ آئے، کلمے کے ساتھ آئے، ذکر کے ساتھ آئے. عام طور پر نمازی عورتیں بھی ان ایام میں پورے اعمال سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، کوئی بھی عمل نہیں کرتی. چنانچہ فرمایا فقدی ما یقضی الحاج، فرمایا ارے بھائی تم وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے. غیر ان لا تطوفی بالبیت، ہاں حج میں جو اہم کام ہے طواف وہ تو نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ دیگر کام سب کر سکتی ہے. قیام منی بھی ہوگا اور عرفہ بھی ہوگا، مزدلفہ بھی ہوگا، رمی جمرات بھی ہوگا. یہاں تک کہ آپ اگر ناپاکی کی حالت میں تمام 5 کے 5 دن گزار دیے جس میں آپ کے حج کے تمام اعمال پورے ہو گئے، ایک عمل آخر میں باقی رہے گا. وہ کون سا؟ طواف زیارت. کون سا؟ وہ عمل یہ 5 دن 6 دن اگر لگے کوئی بات نہیں، آپ کام کرتے رہو، وہ عمل ایک باقی رہے گا، وہ واپسی سے پہلے کر لینا. یہ آپ نے تسلی تھی. پھر آپ تمام خواتین کے طرف سے، ازواج مطہرات کے طرف سے آپ نے یہ گائیں ذبح کی. کیا ذبح کی؟ ایک گائیں. دیکھو گائیں. تو اس کو مد نظر رکھ کر ہماری زبانوں میں قربانی کا ایام جو ہی آتے ہیں تو ہماری زبان میں جو لفظ گونجتا ہے وہ کون سا؟ ارے بھائی گائیں خرید لے کیا، گائیں خرید لے کیا، گائیں خرید لے کیا. گائیں ذبح کرنا، حالانکہ بیل خریدے ہوں گے تو تبھی لوگ کیا پوچھیں گے؟ گائیں خرید لے کیا. اس کو مد نظر رکھ کر علماء فرماتے ہیں ازواج مطہرات اس زمانے میں آپ کی 9 تھیں، تو آپ نے اپنے عورتوں کی طرف سے قربانی دی، تو اس کا مطلب کیا گائے میں 9 حصے ہوں گے؟ ابھی اشکال پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ 9 حصے تو 9 حصے ہوں گے. دیکھو ازواج مطہرات کی طرف سے آپ نے قربانی دی، اس کے 2 جواب ہو سکتے. ایک، صاحب نصاب اس میں ساتھی تھی، 2 نہیں تھی، تو آپ نے واجب جو 7 کی طرف سے تھا 7 کی طرف سے دے دیا. النسائی ہی سے مراد کیا؟ وہ عورتیں جو صاحب نصاب تھی. نہیں چلو بھئی سب کی طرف سے دی. حالات بیت النبی یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی زوج محترمہ صاحب نصاب نہیں تھیں، کوئی بھی زوج محترمہ صاحب نصاب نہیں تھی. جب کوئی بھی زوج محترمہ صاحب نصاب نہ ہو تو ایسے موقع پر ان پر قربانی نفل ہو جاتی ہے. ان پر قربانی اور نفل میں شرکت کی اجازت ہے. تیسرا جو اہم جواب ہے وہ یہ دیا گیا، ارے بھئی یہاں آ کر ایک بقر نہیں کہا گیا، بالبقر. بالبقر لفظ کیا استعمال ہوا؟ بالبقر. بالبقر کے معنی کیا؟ ارے بھئی گائیوں کے ذریعے سے. ایک نسخے میں بالبقرہ، ایک نسخے میں بالبقر. تو گائیوں کے ذریعے سے آپ نے قربانی دی، یعنی کہ اونٹ قربانی نہیں دی بلکہ گائیں قربانی دی. کچھ جاہلوں نے اس کو مد نظر رکھ کر کیا کہا؟ من نسائی ہو تو گائیں، من رجالی ہو تو بیل ہونا چاہیے. چنانچہ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عن بنسائہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقرہ. پتہ چلا لیڈیز کے طرف سے گائیں ہوگی، جنس کے طرف سے بیل ہوگا.
لوگوں نے فوراً افواہ اڑانا شروع کر دیا، ارے بھائی تم کیا ہو، نر ہو، نر کی طرف سے نر دینا چاہیے، مادہ کی طرف سے مادہ دینی چاہیے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ جو اویلیبل ہیں اس اویلیبلٹی کے اعتبار سے انہوں نے قربانی دی، اویلیبلٹی کے اعتبار سے انہوں نے قربانی دی۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ، جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ایک گھر کے طرف سے قربانی دیں، ایک گھر کے طرف سے صرف ایک قربانی دیں، ہر ایک کی طرف سے دینا ضروری نہیں۔ ہم ان کا جواب دیتے ہیں، جناب بیویاں ایک گھر کی ہیں یا الگ الگ گھر کی ہیں؟ ایک شوہر کی چاہے جتنی بیویاں ہوں تو ایک ہی گھر کی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے طرف سے قربانی دی اور بیویوں کی طرف سے بھی قربانی دی۔ پتہ یہ چلا یہ جو تمہارا معاملہ ہے ایک جانور ذبح کر دینا پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہے، یہ بالکل غلط۔ نبر اللہ مرقدہ، یہ بالکل غلط۔ آپ نے سب کے طرف سے الگ الگ قربانی دی ہے، چاہے حصہ ہی کیوں نہ ہو، شریک ہوئے آپ اور ہو کر آپ نے الگ الگ قربانی، تو یہ روایت اس روایت کی تردید ہے۔ اب فرمایا وہاں کیسا؟ ارے وہاں تو آپ نے اپنے طرف سے دیے، اور دوسری جو قربانی دی وہ پوری امت کی طرف سے دی، اور پوری امت کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہیں وہ نفل ہوتی ہے، اور نفل میں شرکت اور نیت میں وسعت کی اجازت ہے۔ یہ بات ہوئی مکمل۔ جی باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبه قال حدثنا إبراهيم جی به قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدن مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك يخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.